اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج میں ایک ایسا ویڈیو لے کر آیا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، جو بہت سارے لوگ ان کے بیانات پر اعتراض بھی کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس کو سرخم تسلیم بھی کرتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کا نظریات الگ ہیں. بہت سارے لوگ تصوف کو مانتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ تصوف کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ انہیں ماننا بدعت بھی کہتے ہیں. کیونکہ قرآن میں بھی ذکر اولیاء اللہ کرام کے ذکر بھی ہیں، اور ہمیں اس آیات کو بھی ہمیں اس آیات کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں. لیکن جو بہت سارے لوگ بابا بن کر پیر بن کر یا دیگر جو اولیاء بن کر فراڈ بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ صحیح حقیقی معنوں میں اللہ کے ذکر میں ہمیشہ ڈوبے بھی رہتے ہیں. ہمیں ان کو ٹھکرانا بھی نہیں چاہیے. باقی جو حقیقی معنوں میں تصوف کو مانتے ہیں، حقیقی معنوں میں جو تصوف پر یقین رکھتے ہیں، تصوف کی جو تا سواد فا وا فا، تو حضرت علی نے ان حروف مختلف ان الفاظ کے مختلف حروف کو بیان پر وضاحت کی ہوئی ہے. کیونکہ تصوف کے جو تا ہوتے ہیں وہ توبہ، ہمیشہ توبہ پہ رہنے والے ہوتے ہیں. تصوف کے جو سوات ہیں وہ صابرین ہیں، جو اللہ کے مختلف امتحانات میں جو امتحانات اللہ تعالیٰ مختلف امتحانات ڈالتے ہیں، ان پر وہ صبر سے ان کو نپٹاتے ہیں. باقی جو وا ہوتے ہیں تصوف کے، جو وا ورد، اللہ کے ورد ذکر، ہمیشہ اپنی زبان پر، اپنی دل میں اللہ کے ذکر میں ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہیں. فا من فنا فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں ہمیشہ ڈوبے رہنے والے ہوتے ہیں. باقی آپ سن لیجئے ان کی بیانات کو. تو ہر کسی کا الگ نظریات ہوتے ہیں. ہمیں کسی کو یہ نہیں کہہ دیتے ہیں اب ان چیز کو مان لو، اس چیز کو نہ مان لو، یا اس چیز کو مان لے، اس چیز کو نہ مان لے. باقی ہر کوئی یہی چاہتے ہیں کہ مختلف ذریعے سے قرآن حکیم، سنت حدیث، مطلب مختلف ذریعے سے اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی ٹائم کو ہم مزید وہ نہیں کرتے ہیں، تاخیر نہیں کرتے ہیں، ہم ویڈیو کی طرف جاتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اکثر جب آپ اللہ کے نیک بندوں سے منسوب کردہ جھوٹی کہانیوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو اس کی درستی میں آپ اکثر ان نیک بندوں کو سخت باتیں بولتے ہیں. مثلا مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیری رابعہ بصریہ تشائی کوئی نہیں. یہ اللہ کا نیک بندہ جو ہے وہ مریم تو ہے، یہ رابعہ بصریہ کس آیت اور حدیث میں نیک بندی شمار ہوئی ہے؟ ذرا مجھے آیت حدیث بتا دیں. یہ تو آپ نے ان کو ڈکلیئر کیا نا. ہمارے نزدیک تو ان لوگوں کے عقائد قرآن و سنت کے بالکل منافی تھے، بالکل جاہل و جڑ تھے، دین کے ساتھ ان کا کوئی لینا دینا نہیں. وہ دین تصوف کے اوپر تھے، اور دین تصوف جو ہے یہ مسٹسزم ایک علیحدہ سے مذہب کی برانچ ہے جو یہود و نصارہ میں بھی پائی جاتی ہے، ہندوؤں میں بھی صوفی ہوتے ہیں، مسلمانوں کے ہاں بھی صوفیاء موجود ہیں. ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں یہ مسلم صوفی ہیں، جیسے ہندو صوفی، عیسائی صوفی، رہبان راہب جو کہا جاتا تھا، یہودی صوفی، اس طرح مسلمانوں کے صوفی ہیں. یہ اللہ کے نیک بندے کہاں سے ہو گئے؟ شکر کریں کہ ہم انہیں مسلمان مان رہے ہیں. آپ نیک بندوں کی بات کر رہے ہیں، ہم تو ان کی جو تعلیمات ہیں ان کی روشنی میں تو ان کو نیک بندہ مانتے ہی نہیں ہے. اب آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں جھوٹی ان کی طرف منسوب ہیں تو وہ بندہ خود ہی پھر جھوٹا ہے نا، جب اس کا کوئی تعارف ہی نہیں ہے. میں آپ کو پرانے کسی بابے کے بارے میں کہوں کہ یہ اس کی طرف جو بات منسوب ہے یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، آپ کے نہیں ہے، اس کی ہے نہیں ہے، پھر صحیح کیا ہوتے دسو؟ کوئی نہیں. اسی لیے میں نے کہا تھا if there is no کشف المحجوب there is no علی بن عثمان حجویری. ہاں، کیونکہ ان لوگوں کا تعارف یہی کتابیں ہیں اور ان کے ماننے والے ہیں. اگر آپ یہ کہیے تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص 8 سے 1000 سال بعد کہے کہ جی غلام احمد قادیانی دجال کی طرف لوگوں نے جھوٹ منسوب کر دیا، پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بھائی جو کچھ اس کے بارے میں ملتا ہے اس کی بنیاد پہ جج کیا جائے گا نا. ہاں
انبیاء کرام کے بارے میں جو کچھ جھوٹ مشہور ہوا تو ان کے دفاع کے اوپر قرآن کھڑا ہے. 8.2 ارب کرسچنز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کفر اور شرکی عقیدہ رکھے ہوئے ہیں تو ہم عیسیٰ ابن مریم کا دفاع اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن کھڑا ہے ان کے دفاع میں. قرآن سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ان کی طرف جھوٹ منسوب ہے. آپ لوگوں کے جو بابے ہیں کھڑے کردہ ان کے بارے میں کوئی قرآن و سنت میں موجود نہیں, الٹا ان کی جو تعلیمات ہیں وہ کفریہ, شرکیہ اور گستاخانہ ہے. تو ہم ان کو کیسے بزرگ مان لیں؟ ہم تو سرے سے ان کو بزرگ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اور یہ تو امتیاز ہے اس پلیٹ فارم کا. یعنی اگر آپ یہ کہنا کہ سب سے بڑے 2 کارنامے جو اس پلیٹ فارم سے ہوئے ہیں نا, وہ یہی ہیں کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ پرانے جن بابوں کی بنیاد پہ آپ قرآن و سنت کا انکار کر رہے ہیں وہ خود فراڈ تھے. ابھی تک لوگ اہل حدیث حضرات تھوڑے سے توحید بیان کرتے تھے تو کہتے تھے نہیں وہ خود ٹھیک تھے, پیچھے والے خراب ہوئے. تو اس کا فائدہ ہمیشہ اٹھایا ان لوگوں نے. انہوں نے کہا کہ اچھا وہ ٹھیک تھے تو وہ تو کتاب میں یہ عقیدے بتا رہے ہیں, تم لوگ تو یہ کہہ رہے ہو. اب کسی کی جرت نہیں کہ بتایا وہ بھی فراڈی ہے سن. یہ ہم نے جرت کی ہے کہ لاؤ کوئی اچھی بات ان سے منسوب ہو, کوئی ایک اچھی بات لاؤ, تو وہ جو کچھ آپ لائیں گے وہ تو ہر مسلمان کے اندر. اگر آپ کہیں گے جی فلانے بابا جی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, جی سرکار جو یہاں پہ جتنے ریڈی بان ہیں وہ بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے, اے کیوں نہیں ولی, او کیوں ولی پھر؟ ہاں لیکن اے جے ایڈا ریڈی بان ہے نا, انہیں کہتے چشتی رسول اللہ نہیں پڑھایا لیکن اس بابے نے پڑھایا جے, نہیں جی غلط منسوب ہے. اچھا جی صحیح منسوب کیا ہے وہ دس دو. جو کتاب لے کے آئیں گے نا 99% اس میں سب گند والا لکھا ہوتا ہے. کشف المحجوب کے تو میں نے آپ کو 4-5 باتیں بتائی ہیں. واللہ کشف المحجوب, حش بہشت, یا پہلے صفحے سے لے کے آخری صفحے تک جائے نا, میرا یہ دعویٰ ہے کوئی ایک صفحہ بھی ایسا نہیں جو قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو. ایک آدھ جملہ میں آپ کو نکال دوں گا کہ یہ قصہ آدم اور ابلیس نقل کیا علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں, اور انہوں نے شیطان کی غلطی اللہ کے کھاتے میں ڈال دی ہے. جی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو دیا شیطان کو, لیکن یہ نہیں چاہا کہ یہ سجدہ کرے تاکہ میں اسے شیطان بنا دوں. لو ختم ہو گیا کام. بھائی جی یہ شیطان بخشا گیا, تسی میں تو ویسے ہی بخشے گئے. آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ ان لوگوں کا لیول تھا. اور قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس 7 دفعہ ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے وہم نکالا ہے کہ ہم نے پھر اس سے پوچھا تو نے ایسا کیوں کیا, تو اس نے کہا کہ میں اسے افضل ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جس شیطان نے غلطی کی تھی اسی کے کھاتے میں ڈالی ہے انہوں نے پکڑ کے. اور یہ وہ ہے جی معرفت کی بات, وہ ہر بندے کی نہیں کرنی چاہیے تھی. یہ ہر بندے کے آگے کرتے نہیں تھے, بزرگیاں قائم تھی. ہم نے ہر بندے کو بتا دی کہ اے بکواسیات ارشاد فرما دے سارے لوگ. تو لوگوں نے کہا لانتا بھیجو نہیں نا بزرگوں ہوتے. حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ صرف علمی اختلاف کریں, لانتے بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر وہ نیک ہیں ہماری ان کی برائی بیان کرنے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنا, اور اگر وہ بدکار ہیں میری تعریف کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑنا. تو نیک بندے ہے ہی نہیں نا یار. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا نیک بندے ہیں؟ رابعہ بصریہ کو آپ کہہ رہے ہیں نا, تو مجھے بتائیں رابعہ بصریہ کا ذکر کس آیت اور حدیث کے اندر موجود ہے؟ آپ کہیں گے وہ تو بعد میں آئی ہے. جو بعد میں آئی ہے تو کہیں تو لکھا ہوگا نا. وہ آپ ذرا کتاب لیں, میں بتاتا ہوں کہ یہ مردوں کے ساتھ بیٹھ کے عبادت کرتی ہوتی تھی, پوری رات بیٹھ کے. پھر آپ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں یار, یہ سب شادی نہیں کی اس نے پوری زندگی. حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے اعراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ولی اللہ. اچھا ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو نکاح نہ کرے. ویسے تو آپ کہتے ہیں جی اللہ دے ولی جڑے نا چھوٹی چھوٹی سنتاں تے عمل کرتے ہیں, بڑی بڑی چھڑ دیندے نے ہیں, بڑی سنتاں چھڑ دیندے نے, چھوٹی چھوٹی تے عمل کرتے ہیں. پیلی چپلاں, مسواک لانا, بڑی سنتاں چھڑ دیندے نے. رفع الیدین سنت وڈی وہ چھڑ دیتی. ہاں چھوٹی چھوٹی سنتاں تے عمل کرتے ہیں تے وڈی سنتاں چھڑ دیندے نے تے وڈے سارے فراڈ کرتے ہیں. اس سے بڑا کوئی فراڈ ہو سکتا ہے کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھائے؟ جو بازید بستامی کے سکر کو ثابت کرنے کے لیے رسول اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ انہوں نے اپنی صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے, ان سے شادی کر لی تھی. جو جنید بغدادی کا صاحب ثابت کرنے کے لیے یہ لکھے اپنی کتاب میں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے صحابی کی بیوی کو جنگ میں آگے بھیج کے اس صحابی کو مروا کے ان کی بیوی سے خود شادی کر لی. تو سرکار میں تو کہتا ہوں جو یہ اس طرح کے باتیں کرتے ہیں ان کو تمہارا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہو, اور ہمارا حشر جو ہے نبی الاسلام ان کے صحابہ اہل بیت کے ساتھ ہو. آمین. تو گائس اس ویڈیو سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ جو ہے کسی پر بھی اندھا تقلید مت کریں, خواہ وہ اپنے آپ کو پیر, فقیر, اچھا ولی اللہ بھی کیوں نہ کہیں. سب سے پہلے ہمیں قرآن پر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے, دین حدیث پر. کوئی بھی آپ کو تبلیغ کرتے ہیں کہ یعنی قرآن اور حدیث کو لے کر کے, تو ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے.
ہاں کوئی کہتے ہیں کہ میں فلان ہوں، میں پیر ہوں، میں بابا ہوں، یہ کہہ کر ہمیں تبلیغ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کو رد کر کے یعنی قرآن و حدیث کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ اس طرح کے اور بہت سے انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آؤں گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.